a leader within you. آپ کے اندر ایک لیڈر موجود ہے. That you need to realize, that you need to observe, that you need to acknowledge کہ وہ کون ہے, وہ کیا ہے, وہ کیسے ہے, اور وہ کیسے آپ کی, میری, اس شہر کی, اس یونیورسٹی کی, اس پروونس کی, اس ملک کی, اس دنیا کی, اس کانٹیننٹ کی ترقی کو بہتر بنا سکتا ہے اور ان کی زندگی کو بدل سکتا ہے. ہم being a Muslim اگر دین سے دور ہو جائیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ چنگیزی. دین سے الگ ہو جائیں تو رہ جاتی ہے خالی چنگیزی. سو ہم اپنے ریلیجن کو اس کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے کہ ہمارا ریلیجن کہتا ہے کیا اسلام کے حوالے سے. سامنے اسکرین پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو قرآن پاک سے اور حدیث سے دو ڈیٹیلز ملیں گے. دونوں ڈیٹیلز کا میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں. قرآن پاک کی سورہ انعام ورس نمبر 165 میں اللہ یہ بیان کرتا ہے, اس کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ جب تمہیں لیڈر بناتا ہے تو تم پہ کچھ ذمہ داریاں ڈال دیتا ہے اور ان سب کا تمہارے ساتھ احتساب ہوگا. ان سب کا تمہارے ساتھ احتساب ہوگا. اب کیا لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ملک چلا رہا ہے وہی ایک لیڈر ہے؟ What do you think? جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے, جو ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز ہے, اور those only leaders, کیا وہی لیڈر ہے؟ نو. ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا پروفیسر بھی ایک لیڈر ہے. آپ گھر میں ایک فیملی کے ہیڈ بھی ایک لیڈر ہے. آپ اپنے سٹی میں اگر کوئی والنٹیئر ورک, کوئی سوشل ورک, کوئی پروونشل ورک, کوئی بزنس ورک کچھ بھی کر رہے ہیں, سو یو آر اے لیڈر ایز ویل. تو جب اللہ نے آپ کو لیڈر بنایا تو اٹ مینس یو ہیو سم تھنگ ود ان یو. اللہ نے آپ کو نوازا ہے, اور جب اللہ نے آپ کو نوازا تو اٹ مینس کہ دیر آر سرٹن ریسپانسبلٹیز دیٹ آر ایسوسیٹڈ جن کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے, اپنے ساتھ لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنا ہے. پریویس جو آپ نے ویڈیو دیکھی وہ ایک ریکیپ ہے آپ کے اس وقت کا جب آپ بستر مرگ پر لیٹے ہوں, اور آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے اپنی ساری زندگی کسی کے لیے نہیں, صرف اپنے لیے جی ہے. اس وقت آپ سوچیں گے کہ میں دنیا بدل دوں, میں یہ کر دوں, میں وہ کر دوں, میں شاید 2 سال اور مل جاتے, لیکن تب ایسا موقع نہیں ملے گا. سو دس از دا ٹائم ٹو اسٹارٹ. آج کا دن, آج کا لمحہ, آج کا یہ وقت ہے خود سے سوال کرنے کا کہ کیا اللہ نے مجھے نوازا ہے, اور اگر اللہ نے مجھے نوازا ہے ذہن سے, علم سے, جسمانی اقدار سے, تو کیا میں نے ان کا بہتر فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانیت کے لیے استعمال کرنا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے؟ اللہ نے ہمیں نوازا ہے یا نہیں؟ اگر نوازا ہے تو کیا پھر ہم پہ کوئی ذمہ داری بھی آج ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا ہمیں اس کو ریئلائز کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے؟ یس سر اور نو؟ یس. ایک حدیث مبارکہ میں بھی اسی طرح کا ذکر ہوا ہے. وہ بھی یہی بات کرتی ہے کہ ایچ آف یو از اے گارڈین. لفظوں پہ غور کریں. ایچ آف یو از اے گارڈین. آپ میں سے ہر ایک گارڈین ہے, ہر ایک لیڈر ہے. And each of you will be asked about this subject. آپ سے ہر ایک چیز کا سوال ہوگا. قرآن پاک کے پہلے پارے میں کچھ آیات کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نوازا تو پھر اللہ تم سے سوال بھی کریں گے, اور پھر تم پہ ان کی پابندیاں, ان کی ذمہ داریاں بھی آئے اور تم نے ان کا جواب دینا. یہ لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے جو اسلام آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. میں شیئر نہیں کر رہا, یہ ہمارا دین, قرآن اور حدیث شیئر کر رہا ہے. سو کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے. There is a leader within you, depending upon your area and your competence. کچھ مزید احادیث کا ریفرنس آپ کے ساتھ یہاں مزید اسکرین پر شیئر کروں. ان تمام کا مطلب یہی ہے کہ there is a leader within you, and when you are a leader, there are certain responsibilities associated with you. آخری اس میں جو حدیث ہے اس کو آپ دیکھیے, ابو داؤد نے راوی کیا اس کو. Whenever 3 of you are traveling, جب بھی آپ سے کوئی 3 لوگ ٹریول کر رہے ہوں, so you should select one as your leader. آپ کو اپنے تینوں میں سے کسی ایک کو لیڈر سلیکٹ کر لینا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی سہل بھی ہو اور آپ کے پاس ایک پوائنٹ آف کنسرن بھی ہو جہاں آپ ریچ آؤٹ کر سکیں اور آپ اپنی گفتگو کو, اپنے معاملات کو, اپنی تمام چیزوں کو بہتر کر سکیں. سو وہ جو ہم کانسیپٹ اب سے پہلے لے کر چل رہے تھے کہ جو لیڈر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کے لیے بہت ساری اتھارٹیز, پوزیشن اور یہ تمام چیزیں چاہیے, کیا اس میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے؟ There is a leader within you. آپ کے اندر ایک لیڈر موجود ہے جس کو آپ نے پہچاننا ہے اور جس نے
آپ نے جس کو لے کر آگے چلنا ہے. Do you agree or not? Agree? Yes? Yes, that's wonderful. Leader within you. اب ہم کچھ کریکٹرسٹکس کی بات کریں گے. We'll get into a lighter side کہ یہ کیا معاملہ ہے. ہم جب لیڈر کی بات کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں, اپنی کلاس میں, تو کیا معاملہ سننے کو ملتا ہے؟ ٹھہر جا, تو بڑا لیڈر بننا ہے. ٹھہر جا, تو بڑا لیڈر بننا ہے. یعنی کہ اگر کوئی اچھا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بھی روک دیتا ہے. ٹھہر, تم نے نہیں جانا, ٹانگ کہیں دو ایک دوسرے کی, تاکہ تم کچھ بہتر نہ کر سکو. لیکن اگر ہم دوسری اپروچ پہ آئیں اور اگر ہم سپورٹ کرنے لگ پڑے تو ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں. اچھا, یہ لیڈرشپ کا کانسیپٹ آپ کے ساتھ بینگ انجینئر, ہارڈ کور سکلز پہ کام کرنے والوں کے ساتھ ضروری کیوں ہے؟ ایک عام سادہ بندے کو ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں پتا ہوتا. So if you are making or engineering something, you need to ensure that you are a leader and you have certain responsibilities along with you that you need to carry and manage accordingly. So, influence. ریسرچ بتاتی ہے کہ ایک شخص چاہے وہ جتنا مرضی خاموش طبیعت کا ہو, 1000 لوگوں کو اپنی زندگی میں انفلوئنس کرتا ہے. 1000 لوگوں کو اپنی زندگی میں انفلوئنس کرتا ہے. That is again registering the concept of leadership کہ ہاں, ہم سب میں ایک لیڈر موجود ہے and we need to work on that. اگر آپ ایک ٹیچر موجود ہیں تو کیا آپ ایک لیڈر موجود ہے؟ آپ کے پاس around 40 to 100 اور thousands میں اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو کیا آپ کے بھانجے, بھتیجے, اگر آپ کے بچے بھی ہو جائیں تو وہ کیا تمام آپ کے انفلوئنشل فیکٹر میں نہیں آتے؟ اب ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے, ہمارے جو ذہن میں جاتا ہے وہی پروسیس ہو کے باہر نکل رہا ہے. ہمارے جو کانوں میں جا رہا ہے وہی پروسیس ہو کے باہر آ رہا ہے. جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں پروسیس ہو کے باہر فائنل پروڈکٹ میں ریلیز ہو رہی ہیں. اگر آپ مغالطات سن رہے ہیں تو آپ کے منہ سے بھی مغالطات نکلیں گے. اگر آپ کچھ پازیٹیو سن رہے ہیں, کچھ پازیٹیو دیکھ رہے ہیں, کچھ پازیٹیو سوچ رہے ہیں تو آپ کے زبان سے بھی وہی نکلے گا. سو اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اللہ نے کس کو کہا؟ مردوں کو کہا ہے. اللہ نے کس کو کہا؟ عورتوں کو کہا ہے. اللہ نے سب کو کہا ہے. So rather than pointing finger on each and other, we should respect ourselves. اور ہمیں اپنے اندر کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر ہم اپنا اندر آٹھ ٹھیک کر لیتے ہیں so we can lead to a better position. So influence کرنے والی بات کہ ہم اگر انفلوئنشل بننا چاہتے ہیں so we need to work on all those skills. لیڈر ایسے نہیں بنتا. لیڈر آبزرویشن سے بنتا ہے, لیڈر اپنی نالج سے بنتا ہے, اپنی پریکٹس سے بنتا ہے, اینڈ اپنی ریڈنگ سکلز پہ بنتا ہے. ایسے بھی کوئی لیڈر نہیں بنتا. اللہ نے نوازنا ہوتا ہے کسی نہ کسی انداز سے بنتا ہے, لیکن ہم اپنے آپ پہ کہیں نہ کہیں کسی کیپیسٹی میں ایک لیڈر موجود ہیں. پرائرٹیز, یہ کچھ فیچر جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ تمام فیچرز بیسیکلی ایک لیڈر کی فیچرز ہیں. ایک لیڈر جو انفلوئنس کرتا ہے, اور ایک لیڈر اپنی ہمیشہ کیا سیٹ کرتا ہے؟ پرائرٹیز سیٹ کرتا ہے. آپ کی سب سے زیادہ پرائرٹی اس وقت کیا موجود ہے؟ What is your top priority at the moment? کیا ہے؟ کیا ہے جی آپ کی ٹاپ پرائرٹی؟ کس کی ہے وہ بتا دیں, جس کی نہیں ہے بے شک اسٹڈی نہ کریں. کیا ہے آپ کی ٹاپ پرائرٹی؟ اب آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بتائیے کہ کیا آپ اس پرائرٹی کو اپنی ٹاپ پرائرٹی میں شامل کرتے ہیں یا نہیں؟ شامل کرتے ہیں نہیں؟ How many of you think کہ جی ہم اس کو ٹاپ پرائرٹی کنسیڈر بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اس طرح ہم نے جو جنرلی جو اس کا حق ہے اس کو ثابت کر رہے ہیں, اس کو شامل کر رہے ہیں؟ Raise your hand. Raise your hand. Around 10 students, صرف 10 اسٹوڈنٹ ہیں جو ایسے موجود ہیں جو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کی ٹاپ پرائرٹی ہے اور انہوں نے شامل کیا ہے. اچھا, کتنے لوگ اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی ٹاپ پرائرٹی اسٹڈی ہے لیکن اس پہ فوکس نہیں کر رہے؟ ریز یور ہینڈ. ماشاءاللہ, اراؤنڈ 90%. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ اپنی زندگی کو کبھی بھی بدل سکتے ہیں. کیا 90% مارکس لینے والے بندے میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں؟ نہیں لگے ہوتے. لگے ہوتے ہیں؟ کسی نے دیکھے کبھی سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ نہیں ہوتے. That is just a common human being. لیکن کیا ہے کہ صرف پرائرٹیز کا فرق ہے. لیڈر جس کو پرائرٹی دیتا ہے اپنے سب سے اہم کام کو سب سے ٹاپ پرائرٹی دیتا ہے اور اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ. So if you want to be a good leader,
out of the box, you need to set your priority. پڑھائی آپ کی سب سے پہلے, اس کے بعد آپ کا ادر زندگانی, کچھ آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ, پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے, آپ نے اپنی لائف سکلز پہ کام کرنا ہے, تو آپ اس کے بعد ان چیزوں پہ کام کریں گے. بٹ یو نیڈ ٹو سیٹ یور ٹاپ پرائرٹی. تھرڈ, انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کیا ہمارے آج سسٹم میں موجود ہے؟ کیا آج انٹیگریٹی ہوتا کیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہو, جو میرا کہنا ہے اور جو میرا کرنا ہے, جو میرا کال ہے, جو میرا فیل ہے, ان دونوں میں کیا موجود ہو؟ ساتھ ہو. ساتھ ہو, ساتھ نہ ہو, نہیں, تضاد نہ ہو. ونڈرفل. کلیپ ہونے چاہیے, بڑا اچھا لفظ انہوں نے کیا. تضاد نہ ہو. آج کل ہمارے پاس کیا ایشو آ رہا ہے؟ ہم اپنے جتنے ٹاپ لیڈرز کی بات کرتے ہیں ان میں کیا آ رہا ہے؟ تضاد آ رہا ہے ان کے کہنے اور سننے اور کرنے میں. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا, اور کوئی کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ حق نہیں ہے. سو انٹیگریٹی بڑی ضروری ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں, اس میں کول و فیل کا فرق نہ ہو. ہم یہاں کہتے ہیں کہ ابو میں دوست کے پاس جا رہا ہوں, اور ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہیں اور چلے جاتے ہیں. ابو بتاتے ہیں میں یونیورسٹی جا رہا ہوں, بس 2 گھنٹے میں آیا, اور یونیورسٹی کے بہانے ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. سو وہ جو انٹیگریٹی کا پارٹ ہے اس میں فرق آ رہا ہے. اور ہم یہاں جب انفلوئنس کی بات کرتے ہیں تو ہم اچھے لیول پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا انفلوئنس کا زور کہاں ہے؟ کہیں اور ہے, کہیں اور ہے. ہم انفلوئنس کہاں وہاں کر رہے ہیں؟ ہم رائٹ آڈینس میں انفلوئنس نہیں کر رہے. پرائرٹیز ہماری پڑھائی ہونی چاہیے, بٹ وی آر بزی آن a book which is called Facebook. Facebook پہ ہم زیادہ بزی ہیں, and there are other books too. اچھا, کریٹنگ a positive change. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک شخص ایک بہت بڑی تبدیلی کا مجموعہ بنا. کیا آپ کچھ ایسے لوگوں کے نام لے سکتے ہیں جنہوں نے کچھ پازیٹیو چینج لائی ہو سوسائٹی میں؟ کم آن, کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل جی. اور عبد الستار ایدھی, ویری گڈ. اور یہی بولا تھا, ویری گڈ. اچھا جی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان. اور anything else? بیک بینچرز, موبائل والے لڑکے کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ہیلو بوائے, بلانا ذرا ساتھ والے کو. سر پوچھ رہے تھے آپ نے ناشتہ کر لیا؟ ہیلو